الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشتے خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عزیزان گرامی قدر جملہ حاضرین و سامعین اللہ کریم ہم سب کو اور ہمارے ملک کو اور پوری دنیا کو اس موجودہ صورتحال میں اپنی رحمت اور بخشش کی کرم کی اور رحمت کی نظر سے نوازے اور دنیا سے یہ مایوسی اور نا امیدی کی اور خوف کی جو حالت ہے یہ دور ہو جائے۔ عزیزان محترم، قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں قل بتا دو میرے بندوں کو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کر رکھی ہے، جنہوں نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر رکھا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ بے شک کہ تم گناہگار ہو اور تمہارا رب جانتا ہے، لیکن حکم کیا دیتا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی بھی میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اگر تم مانگو گے تو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ عزیزان محترم، اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ بندے کو آزماتا ہے اور جھنجھوڑتا ہے مختلف طریقوں سے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف، بھوک، نقص من الاموال، معیشت گرا دیتا ہے، معیشت گر جاتی ہے، منڈیاں بیٹھ جاتی ہیں، سٹاک ایکسچینج گر جاتی ہے، یہ نقص من الاموال ہے۔ والانفس، اموات کی شرح بڑھ جاتی ہے، لوگ مرنے لگتے ہیں۔ والثمرات، کبھی پھل کم ہو جاتے ہیں۔ بھوک، خوف، معیشت کی گراوٹ، مال کا کم ہو جانا، فصلوں کو نقصان ہونا، بارشوں کا کبھی زیادہ ہونا اور کبھی ضرورت سے کم ہونا، پھلوں کا بہت زیادہ ہو جانا، فصلوں کا بہت زیادہ کم ہو جانا، یہ اللہ کی طرف سے جھنجھوڑا جاتا ہے بنی آدم کو، انسان کو، اس کو سمجھایا جاتا ہے انسان کو کہ اے انسان، غور کر، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اہل مدین کی طرف جب شعیب علیہ السلام کو بھیجا تو کیا کیا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا قوم سمود کو؟ کیا تو نے نہیں سنا قوم لوط کا قصہ؟ کیا تو نے یونس علیہ السلام کی قوم کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے نمرود کے بارے میں نہیں سنا جس پر اللہ نے مچھر کو مسلط کیا تھا؟ یہ کیا ہے دوستو، عزیزو، یہ سب اللہ کی طرف سے، انسان جب غفلت میں زیادہ گہرا چلا جائے تو اس کو جھنجھوڑنے کے طریقے ہیں، اور کچھ نہیں ہے۔ قیامت تب ہی آئے گی جب میرا رب چاہے گا، لیکن جب سے حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے ہیں، تب سے ایک بار بھی اس زمین سے انسانی آبادی ختم نہیں ہوئی، لیکن عذاب تسلسل سے آتے ہیں، مسلسل آتے ہیں۔ کچھ عذاب ہوتے ہیں، کچھ جھنجھوڑنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا دنیا پر عذاب معلوم تاریخ کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں آیا تھا، اور وہ پانی کا عذاب تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور کیا فرمایا؟ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا،
فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میرے رب میں اپنی قوم کو دن رات تیری طرف بلاتا ہوں، لیکن یہ میری طرف اور دین کی طرف نہیں آتے، دین سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ سرکش تھے، دین سے دور تھے، تو اللہ نے فرمایا محبوب نبی ان کو بتا دو کہ اگر تمہاری یہ روش نہ بدلی تو عذاب آئے گا۔ اللہ کے نبی نے انہیں کہا کہ عذاب آئے گا، وہ مزاح کرتے، ٹھٹھا کرتے، اللہ کے نبی کی باتوں پر ٹھٹھا کرتے کہ یہ کیا ہوتا ہے عذاب۔ تو پھر کیا ہوا؟ ان پر اللہ کا عذاب آیا، اور عذاب ایسے آیا کہ پانی تنور سے نکلا، تنور تپ رہا تھا روٹیاں لگانے والا، تو اس سے اللہ نے پانی نکالا، پانی نکلا اور اتنا نکلا کہ جو جہاں جہاں تھا اس کو بہا کر لے گیا۔ پانی کا زیادہ ہونا بھی عذاب ہے۔ یہ صورت عذاب میں حضرت نوح علیہ السلام آپ کی قوم پر مسلط ہوا اور اس قوم کو بہا کر لے گیا۔ صرف وہ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے اور ایمان لانے والے تھے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ عذاب آتا ہے لیکن سب پر نہیں آتا۔ عذاب آیا مگر سب پر نہیں آیا۔ جو حضرت نوح علیہ السلام کے زیر سایہ تھے ان پر عذاب نہیں آیا، وہ بچ گئے۔ بیٹا بھی چلا گیا لیکن جو پکے اور سچے غلام تھے وہ بچ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ جیسے کچھ آج لوگ اپنے گمان میں رب کی ذات کا انکار کرتے ہوئے خود رب بن بیٹھے تھے کہ ہماری سائنس، ہماری ٹیکنالوجی، ہماری دوائیں، ہماری لیبارٹریز اتنی ترقی کر گئی ہیں کہ ہم ہر بیماری کا توڑ کر سکتے ہیں۔ تو رب نے کوئی بڑی بیماری نہیں بھیجی، بس زکام بھیج دیا۔ بڑی بیماری نہیں بھیجتا، زکام بھیج دیا۔ یہ بھی ایک بڑا لطیف نکتہ ہے سمجھنے کے لیے کہ آپ اگر سورہ فیل کو پڑھیں جو قرآن کے 30ویں پارے میں ہے تو اللہ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ وہ ہاتھی تھے اور پرندہ ہے ابابیل۔ ابابیل ایک پرامن پرندہ ہے۔ دنیا کی معلوم تاریخ میں نہ ابابیل نے پہلے کسی کو مارا نہ اس کے بعد کسی کو مارا، لیکن جب رب ناراض ہوا تو اس نے اسی پرندے کو اتنی طاقت دے دی کہ اس پرندے نے ہاتھیوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ کرونا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے اس کو طاقتور کر دیا ہے۔ جب وہ راضی ہو جائے گا تو یہی کرونا بھاگ جائے گا اور کسی کو نقصان نہیں دے گا۔ جب وہ ناراض ہوتا ہے تو چھوٹی چیزوں کو طاقتور کر دیتا ہے۔ مچھر ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہمارے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، ہمیں کچھ نہیں کہتا۔ اسی مچھر کو جب اللہ نے طاقت دی تو اس نے نمرود کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ اور ایک مچھر جو لنگڑا تھا وہ نمرود کی ناک میں گھس گیا۔ وہ جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، اس کی ناک میں وہ گھسا، وہ مچھر، اور اس کے دماغ کو کاٹنے لگا۔
تو اس کا علاج اس نے کیا کیا کہ وہ درباریوں سے کہتا میرے سر پر جوتے مارو، وہ جوتے مارتے تو مچھر رکا رہتا، وہ جوتے روکتے تو مچھر پھر کاٹنا شروع کر دیتا۔ پوری دنیا کے سامنے رب نے اسے ذلیل و رسوا کر دیا جو کہتا تھا میں رب ہوں، میرے گھوڑے، میرے ہتھیار، میرے سپاہی، میرے فوجی، میرے ڈاکٹر، میری ٹیکنالوجی، یہ سب دیکھ کر اس نے ربکم الاعلی کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو اللہ نے اس کے غرور کو نیست و نابود کر دیا۔ آج پھر وہ وقت ہے کہ رب فرماتا ہے کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ سائنس ترقی کر گئی ہے، کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم دل نیا لگا دیتے ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ جو جگر ٹرانسپلانٹ کرتے تھے، کہاں ہیں وہ ڈاکٹر جو کہتے تھے کہ ہم بغیر باپ کے بچہ پیدا کر دیتے ہیں، کہاں ہیں وہ ڈاکٹر، کہاں ہیں وہ دنیا بھر کی لیبز جو یہ دعویٰ کیا کرتی تھی دنیا میں کہ ہم نے ہر چیز کا علاج ڈھونڈ لیا ہے، ہم ہیں انسان کو سنبھالنے والے، لیکن اس خالق انسان نے بس تھوڑی سی زکام کو قوت دے دی، زکام کو تھوڑی سی، فلو کو تھوڑی سی قوت دے دی، انفلوئنزا سے کرونا بن گیا۔ آج پوری دنیا کے سائنسدانوں سمیت ہر پڑھا لکھا اور رب سے بیزار بندہ لیبارٹریاں بند کر کے کہتا ہے اب اس سے دعا مانگو، وہ کرم فرمائے گا تو دعائیں ایجاد ہوں گی، وہ کرم فرمائے گا تو دوائیں کام کریں گی، ورنہ اس زکام کی کوئی دوائی نہیں۔ ہائے انسان تو کتنا بے بس اور لاچار ہے اس اپنے رب کے سامنے، تو کتنا بے کس ہے اس جلیل القدر رب کے بارگاہ میں۔ تو کیا چیز ہے، تیری ترقی کیا ہے، تیری ٹیکنالوجی کیا ہے، تیری سائنس کیا ہے؟ ساری دنیا کو یہ سبق پڑھانے والے لوگ کہ پھوک میں کیا رکھا ہے، مسجد میں کیا رکھا ہے، مدرسہ میں کیا رکھا ہے، اب وہ لوگ کیوں نہیں اپنی لیبارٹریوں کو آواز دیتے کہ آؤ اس زکام کا علاج کرو؟ کیوں امریکہ نے گھٹنے ٹیک دیے؟ کیوں چائنا جیسی معیشت نے گھٹنے ٹیک دیے اس ہلکے سے زکام کے سامنے؟ یہ سب اعلان ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، کہ ہم جتنی سائنسی ترقی بھی کر جائیں، ہم مریخ پہ چلے جائیں، لیکن ہم اس فرمان سے نہیں بھاگ دیتے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ میں تو یہاں سنا کرتا تھا کہ جرمن کی دوائیں سب سے اعلیٰ ہوتی ہیں، دھڑا دھڑ لوگ مر رہے ہیں، تابوت پورے نہیں ہو رہے، پورا یورپ سب سے زیادہ لپیٹ میں ہے۔ اللہ سب کو معاف کرے، اللہ سب پہ رحمت فرمائے، لیکن بھائی بات وہی ہے کہ سب طاقتوں سے سپریم طاقت اللہ ہے۔ وہ جب کرم کرتا ہے تو کسی کے دماغ میں دوائی ڈالتا ہے کہ یہ دوائی ہے اس کی۔ عزیز من، جب وہ ناراض ہوتا ہے تو جھنجھوڑتا ہے۔ ہر دور کے انسان کو اس کے طریقے کے مطابق جھنجھوڑتا ہے۔ وہ خالق کائنات ہے نا۔ نمرود کے دماغ میں مچھر ڈال دیا، یہ ہم تو مچھر کو آپ کو سمجھتے ہی نہیں۔ ابراہ کے لشکر پر ابابیل معصوم سے پرندے کو بھیج دیا۔ ارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، اسے بوسے کی طرح کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے عزیز، اے میرے بھائی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم
جو لواطت کے فعل قبیح میں مبتلا تھی، جو لوگوں پر آوازیں کستے تھے، اونچی گھاٹیوں پر مکان بنا کر آنے جانے والوں کو کنکر مارتے تھے، جب میرے رب نے ان کو ڈرایا اور وہ نہ ڈرے تو میرے اللہ نے جبریل سے کہا، جبریل اے اللہ کے پاک فرشتے ان بستیوں کو اٹھا لے۔ تو فرشتے نے وہ چاروں بستیاں اٹھا لی اور اتنی بلند کی کہ پہلے آسمان کے فرشتے ان بستیوں میں رہنے والے مرغوں کی اذانیں سن رہے تھے، اتنی بلند کی، اور پھر وہاں سے الٹ گئی۔ لیکن اس وقت بھی جو لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو ماننے والے تھے وہ بچ گئے تھے۔ پھر دیکھیے جب اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے نبی اذهب الى فرعون انه طغى، حضرت موسیٰ سے کہا فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ جب بھی انسان سرکش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف بلانے کے لیے، اس کی سرکشی کا رخ موڑنے کے لیے اور اس کے غرور کے بت کو توڑنے کے لیے اس کا یہ طریقہ ہے۔ جب فرعون سرکش ہو گیا اور وہ رب سے دور ہو گیا اور خود کو رب کہنے لگا، بڑا طاقتور بن گیا، وہ اس دور کا سپر پاور تھا، اس دور کا سپر پاور تھا۔ تو جب وہ اس کی سپر پاور کی گردن میں چھریا آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ کیا عذاب بھیجا؟ ان پر کثرت سے بارشیں آئیں، اتنی بارشیں آئیں کہ پانی ان کے گلے تک آ گیا۔ اور بڑی عجیب بات ہے اور بڑی لطیف بات ہے کہ جو حضرت موسیٰ کو ماننے والے تھے ان کے گھروں میں پانی نہیں گیا، ان کے گھروں میں پانی نہیں گیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہمیں معاف کروا دیں، اللہ سے معافی لے دیں، ہم توبہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، پانی گھٹ گیا۔ جو ہی پانی گھٹا تو فصلیں بہت زیادہ اگیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو بھول گئے تھے، یہ پانی تو نعمت تھا، اتنی کثرت سے ہم پر فراوانی سے ہماری فصلیں آباد ہو گئی، یہ پانی تو نعمت تھا، ہم نہیں کلمہ پڑھتے، ہم نہیں توبہ کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مکڑی کا عذاب نازل کیا، یہ جو کچھ ٹائم پہلے سعودی عرب اور گرد و نواح میں کثرت کے ساتھ آیا تھا۔ مکڑی وہ آئی اور ساری فصلوں کو کھا گئی۔ پھر وہ آئے، وہاں ٹڈی وہ جو آتا ہے وہ اس کو ہماری پنجابی میں مکڑی کہتے ہیں، وہ آئی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ گھر کی دروازے تک کھا گئی، وہ توبہ کرنے لگے، معافی لے دیں، ہمیں معافی لے دیں۔ اللہ کے نبی نے پھر دعا کی، عذاب ہٹ گیا، وہ پھر سرکش ہو گئے، پھر عذاب آیا، ان کے پانی کے تمام برتن خون سے بھر گئے۔ جب بنی اسرائیل پانی پیتے تو پانی ہوتا، جب مصر کے فرعون کے ماننے والے پانی پیتے تو وہ خون بن جاتا۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ تم اپنے منہ میں پانی لے کر ہمارے منہ میں ڈالو۔ جب وہ حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کے منہ میں ہوتا تو پانی ہوتا، جو ہی ان کے منہ میں جاتا تو خون بن جاتا۔ پھر توبہ کی، پھر معافی مل گئی، پھر سرکش ہو گئے، پھر میرے رب نے ان پر مینڈکوں کی کثرت کا عذاب نازل کیا۔ مینڈک اتنی کثرت سے ہو گئے کہ ان کے آگ کے چولہے دب جاتے مینڈکوں کی کثرت سے، ان کے برتن بھر جاتے، گھر بھر جاتے، لیکن انہوں نے معافی مانگی، جب مل گئی تو پھر سرکش ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان پر جوؤں کا کھٹمل کا عذاب بھیجا جو ان کو کاٹتا، پھر انہوں نے توبہ کی، پھر معافی مل گئی، لیکن پھر باز نہ آئے، تو پھر اللہ نے ان کو آخری مرتبہ عذاب دیا اور
دریا دو حصوں میں تقسیم کر کے دریا کے اندر لا کر ان کو غرق کر دیا. یہ ان کا عذاب تھا. ایک قوم عاد تھی، عاد. ایک قوم سمود تھی، ان کے قد بڑے بڑے تھے. انہوں نے پہاڑوں کو کھود کر اندر مکان بنا رکھے تھے، اور وہ اپنی صحت اور اپنی طاقت پر بڑا ناز کیا کرتے تھے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہمیں کیا ہو سکتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ. کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ان پر چنگھاڑ مسلط کی، آواز، تیز آواز. روایات میں آتا ہے کہ جبریل نے ان کے پاس آ کر زور سے کہا موتو، مر جاؤ، اور جبریل کی ہیبت ناک آواز عذاب کی صورت میں آئی اور مر گئے. ایک جماعت پر اللہ نے ہوا کا عذاب بھیجا. وہ ہوا اتنی تیز تھی کہ لوگوں کے منہ کے اندر سے داخل ہوتی اور پیچھے کی طرف سے نکل جاتی، اور جاتے ہوئے گردن توڑ کے جاتی، ہڈیاں تک خراب کر دیتی. اتنا سخت عذاب تھا. آج تک ان قوموں کا نام و نشان نہیں ملتا. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، انہیں بھی اللہ نے عذاب دیا. حضرت شعیب کی قوم پر عذاب آیا. عزیز من، جب عذاب آیا، جس نے توبہ کر لی اللہ نے اس کو معاف کر دیا. یہ قرآن میں ہے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بخشنے والا ہے. یہ ساری باتوں کا لب لباب کیا ہے؟ فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اپنے رب سے توبہ کرو. ایک بندہ حضرت حسن بصری کے پاس آیا، کہا بارشیں نہیں ہوتی، فرمایا استغفار کرو. پھر ایک بندہ آیا، کہا اولاد نہیں ہوتی، فرمایا استغفار کرو. پھر ایک بندہ آیا، جی فصل اچھی نہیں ہوتی، فرمایا توبہ کرو، استغفار کرو. تو ایک بندے نے کہا حضرت لوگ مختلف شکایتیں لے کر آئے لیکن آپ صرف استغفار کا کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے قرآن میں پڑھا ہے، اللہ فرماتا ہے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. یہ آیت بڑی قابل غور ہے. اللہ خود فرماتے ہیں مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. تمہیں کیا ہے کہ تم اپنے رب کی عزت نہیں کرتے؟ آج کا مسلمان پریشان ہے، پوری دنیا پریشان ہے. کیا بنے گا؟ جاؤ، قرآن کا یہ نسخہ ہے کہ جب بھی توبہ کرتے ہو قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. جاؤ اپنے رب سے استغفار کرو. دیکھو اپنے عیوب جو ہمارے اندر ہیں، ان عیوب کو نکال دو. اگر ناپ تول میں کمی کرتے ہو تو چھوڑ دو، زنا کرتے ہو تو چھوڑ دو، شراب پیتے ہو تو چھوڑ دو، لواطت میں مبتلا ہو تو چھوڑ دو، سچی توبہ کر لو. اگر لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہو تو چھوڑ دو، جھوٹ بولتے ہو تو چھوڑ دو، توبہ کر لو. جب توبہ کر لو گے تو یہ عذاب ہٹ جائے گا. میں اپنے ایمان اور عقیدے کو حاضر و ناظر رکھ کر ایمان کی دولت سے معمور ہو کر یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ جب تک میرا رب نہیں چاہے گا یہ عذاب دور نہیں ہوگا. تو رب کب چاہے گا؟ جب ہم اپنے رب کو منا لیں گے. جب ہم اپنے رب سے توبہ کر لیں گے اور اس سے منا لیں گے تو وہ ہمارا رب مان کر ہم پر راضی ہو جائے گا. تو اس وقت منانے کا طریقہ یہ ہے کہ توبہ کریں. ایک دوسرا، ادھر ادھر مت بھاگو، توبہ کرو. جب توبہ قبول کر لے گا تو وہ کسی نہ کسی صورت میں علاج کی ترکیب پیدا فرما دے گا. یاد رکھیے اس وقت
ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر انسانیت پیدا کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ دکانیں بند ہیں، کاروبار بند ہیں ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، لیکن میں شہر کی بات کرتا ہوں۔ ہمارے شہر میں بہت زیادہ غریب لوگ ہیں جو ریڑیاں لگایا کرتے تھے، جو کسی دکان پر دہاڑی کیا کرتے تھے۔ اب ان کے پاس دہاڑی نہیں ہے، اب ان کے پاس راشن نہیں ہے، وہ کرونا سے بھی زیادہ پریشان ہیں بھوک سے۔ تو اس صورت میں ہمیں کیا چاہیے؟ رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اس وقت یہ کرو کہ اپنے گلی میں، اپنے محلے میں تلاش کرو وہ کون ہے جس کے پاس کھانا نہیں ہے، وہ کون ہے جس کے پاس روٹی نہیں، وہ کون سا دہاڑی دار ہے جس کو کھانا نہیں ملا، اس کے گھر کھانا بھیجا کرو، اس کو اپنے کھانے میں شریک کرو، اس کے گھر میں راشن ڈلواؤ، اس کو اس وقت تک روٹی دو جب تک یہ بلا ٹل نہ جائے، یہ وبا اور عذاب ہٹ نہ جائے، تب تک اپنے بھائی کو ساتھ لے کے چلو۔ جامع مسجد نور کی طرف سے ہم نے یہ لایا عمل بنایا ہے کہ ہمیں کچھ دوست ڈونیشن دیں گے، کچھ دوست ہمیں ڈونیشن دیں گے، پیسے دیں گے، تو ہم تلاش کریں گے کہ کس محلے میں کون ہے وہ بندہ جس کے پاس کھانے کے لیے راشن نہیں ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے، دال نہیں ہے، چینی نہیں ہے۔ ہم وہ پیکٹ بنائیں گے اور تلاش کر کے ان کے گھروں تک پہنچائیں گے۔ یہ ڈیوٹی فی سبیل اللہ ہم جامع مسجد نور کی طرف سے کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، جامع مسجد نور صرف ایک مسجد نہیں ہے، یہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں سے سماجی، دینی خدمات ہر دور میں کی گئیں۔ اس دور میں بھی جامع مسجد نور کی انتظامیہ اور میرے دوست ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انشاءاللہ ہم گلی گلی میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے غریب بھائیوں تک، جن کی دہاڑیاں نہیں لگتی، جن کے ٹھیے بند ہو گئے، جن کی وہ دکانیں جن پر وہ کام کرتے تھے ظاہر ہے بند ہو گئیں، تو ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے معاونت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں سے بھی معاونت کریں گے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس جو دوست فنڈ جمع کروائیں، ہم خدمت کریں گے، ان کے حصے کی خدمت کریں گے، ہم گھر گھر محلے محلے میں جا کر لوگوں تک وہ پہنچائیں گے۔ یہ سیاسی کام نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کے لیے خالصتاً للہ ہے، یہ صرف اللہ کے لیے ہے، تاکہ ہمارے شہر کی حد تک ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے شہر کی حد تک ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو بھی اس میں شریک کریں۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، شاید میرا اللہ اسی سے راضی ہو جائے، شاید میرا رب مہربان ہو جائے۔ وہ میں نے اسکول کی ایک کتاب میں ایک مرتبہ پڑھا تھا، اسکول کی ایک کتاب میں، کہ ابراہیم بن ادھم بلخی رات کو عبادت فرما رہے تھے تو انہوں نے ایک بندے کو دیکھا، فرشتے کو، جو کچھ لوگوں کے نام لکھ رہا ہے۔ تو پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ کہا ان بندوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، جو اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا کہ اگر کبھی ان لوگوں کے نام لکھو جو اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں تو میرا نام بھی شامل کرنا۔ یہ خواہش ہے میری کہ میں اللہ کے بندوں سے پیار کرنے والا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن پھر فرشتے کو دیکھا، وہ ایک لسٹ لکھ رہا ہے۔ پوچھا آج کن کے نام لکھ رہے ہو؟ کہا ان کا نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ پیار کرتا ہے۔ تو کہا کیا ان میں میرا نام ہے؟ تو فرمایا ہاں، آپ کا نام ٹاپ آف دا لسٹ ہے، کیونکہ آپ اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ جو اللہ کے بندوں سے پیار کرے اللہ اس سے پیار کرتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ کھانا کھلانا بھوکے کو یہ آدھی طریقت ہے، یعنی طریقت دو ہیں،
دو حصے ہیں طریقت کے، جن میں سے آدھی طریقت بھوکے کو کھانا کھلانا، یطعمون الطعام علی حبہ، اللہ کے لیے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی کے گھر جا کر کھانا دینا، یہ رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے نماز سے بھی بڑا اجر ہے۔ اگر کوئی بھوکا میرے ہمسائے میں سو جائے اور میں ساری رات عبادت کے لیے کھڑا رہوں اچھا کھانا کھا کر، تو میری عبادت کسی کام کی نہیں۔ اپنے کھانے میں اپنے بھائیوں کو شریک کرو، اپنے کھانے میں اپنے دوستوں کو شریک کرو۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، اس کام کے لیے میرے جو ابتدائی ساتھی ہیں ان کا نام اناؤنس کر دیتا ہوں، جو بعد میں شامل ہونا چاہیں ان کو بھی پھر دعوت ہے۔ حامد یاسین صاحب ہمارے ساتھی ہیں، شیخ طارق صاحب ہمارے ساتھ چلے ہیں، اور حاجی سلطان محمود نیکوکارہ صاحب ہمارے ساتھ چلے ہیں، اور ایک ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں شیخ حجاز، وہ ہر اچھے کام میں ہمارے ساتھ چلتے ہیں، وہ بھی میرے ساتھ ہیں۔ ہم سب ایک ٹیم کی طرح کام کریں گے، میں سرپرستی کروں گا اور یہ لوگ کام کریں گے جن کا میں نے نام اناؤنس کیا ہے۔ اور بھی جو رضاکارانہ طور پر شامل ہونا چاہیں، ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے بڑے پیارے ہیں پپو صاحب، وہ بھی شامل ہیں، وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی شامل ہیں، اور بھی جو ابھی نماز کے بعد سب بھائی مجھ سے ملیں اور اس پر مشاورت بھی دیں اور اس پر ہمارے ساتھ معاونت بھی کریں، تاکہ ہم مل کر پورے شہر کے غریبوں کو اپنے ساتھ لے کر چل سکیں۔ آئیے سارے اجتماعی طور پر توبہ کرتے ہوئے اپنے رب سے دعا کر لیں، پھر جمعہ پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واسألہ التوبہ۔ میرے مولا کریم، ہم تیرے عاجز حقیر گناہگار بندے تیرے گھر میں بیٹھ کر تیری رحمت کے امید بھا رہے ہیں، تیرے اس فرمان کو لے کے بیٹھے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے میرے اللہ، تیری یہ دنیا ڈر گئی ہے، میرے اللہ تیرے بندے خوف زدہ ہو گئے ہیں، میرے مولا یہ ڈر چکے ہیں، میرے مولا آج تیرے گھر خالی ہوتے نظر آ رہے ہیں، میرے اللہ تیرے کعبۃ اللہ کو خالی کر دیا گیا ہے، تیرے محبوب کی محبوب مسجد کو بند کر دیا گیا ہے۔ یا اللہ پوری دنیا کی مساجد بند ہو رہی ہے، اے اللہ قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں کم ہوتی جا رہی ہیں، مساجد بظاہر بند ہوتی جا رہی ہیں، میرے مولا تیرے ولیوں کے دربار بند ہیں، میرے مولا تیرے نبی کا مزار بند ہے، میرے مولا کریم عشاق وہاں حاضر نہیں ہو رہے ہیں، میرے مولا کریم تیرے گھروں میں حاضری کم پڑ رہی ہے، اے اللہ غریبوں کے کاروبار بند ہو رہے ہیں، میرے مولا کریم بیماروں کے لیے دوائیں کم پڑ رہی ہیں، میرے مولا کریم یہ تیری دنیا عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہے، کیا اپنا کیا بیگانہ، کیا چھوٹا کیا بوڑھا، مائیں اپنے بیٹوں کو لے کے پریشان ہیں، بھائی اپنی بہنوں کو لے کر پریشان ہیں، باپ اپنے بیٹوں کے لیے پریشان ہے، میرے مولا کریم بستیاں ویران نظر آتی ہیں، میرے مولا گلیاں سنسان نظر آتی ہیں، میرے مولا شہروں پر ایک عجیب خوفناک سناٹا ہے، میرے مولا سرکش اور بڑے بڑے برے لوگ اپنی گردنیں جھکا چکے ہیں، تیری کبریائی تیری بڑائی کا اعلان کر چکے ہیں، میرے مولا تو ہی بڑا ہے، تو ہی غفور الرحیم ہے، تو ہی کریم ہے، میرے مولا یہ انسان تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے مولا کریم تیرے محبوب کے غلام پریشان ہیں، میرے مولا مساجد کے امام پریشان ہیں، میرے مولا مدارس کے طلباء پریشان ہیں، میرے مولا معصوم بچے پریشان ہیں، میرے مولا ہم اپنے گھروں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں، میرے مولا ہم پر اپنی رحمت اور کرم کی بارش فرما دے،
میرے مولا پوری دنیا کے لوگوں پر اپنی رحمت فرما دے۔ میرے مولا کریم ہمیں کسی حکمران کی خوشنودی نہیں چاہیے، میرے مولا کسی دنیا دار کی خوشنودی نہیں چاہیے، میرے مولا صرف تیری رضا کے طالب ہیں۔ اے اللہ، اے میرے مالک، ہم توبہ کرتے ہیں، میرے مولا اپنی گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ میرے مولا اگر کوئی زناکار ہے، میرے مولا اگر کوئی چور ہے، اگر کوئی ڈاکو ہے، اگر کوئی لوٹی ہے، میرے مولا اگر کوئی شراب پینے والا ہے، اگر کوئی فلمیں دیکھنے والا ہے، میرے مولا کریم ہم سب میں یہ غلطیاں موجود ہیں۔ کوئی جھوٹ بولنے والا ہے، کوئی میرے مولا کریم برائیوں میں مبتلا ہے، فلمیں دیکھنے والا ہے، فحش مواد دیکھنے والا ہے، آج توبہ کر کے تیرے دربار میں آن پڑے ہیں۔ میرے مولا پوری دنیا کیا مسلم کیا غیر مسلم سب سر جھکا چکے ہیں۔ میرے مولا عجیب قیامت کا منظر ہے، عجیب حشر بپا ہے، میرے مولا کوئی آواز نہیں آتی، آج آسمان کے وسعتوں پر کوئی پرواز نہیں ہوتی، سب تیری کبریائی کا اعلان کر رہے ہیں۔ آج کوئی ٹرین نہیں چل رہی، آج ساری بسیں بند ہیں، ہر قسم کی ٹریفک رک گئی ہے، تیرے نام کی صدا چل رہی ہے، ساری دنیا تیرے دربار کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اے میرے مولا اپنا رحمت اور کرم ہم پر ڈال دے، اپنے پیار کی، اپنی رحمت کی، اپنے کرم کی بارش ہم پر فرما دے۔ میرے مولا کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، دنیا سے اس وبا اور بلا کو دور فرما دے، اپنے محبوب کے صدقے سے، محبوب کی آل کے صدقے سے، محبوب کے صحابہ کے صدقے سے، محبوب کی ازواج کے صدقے سے، اولیاء کاملین کے صدقہ سے، میرے مولا پردہ دار عورتوں کے صدقے سے، حیا والے مردوں کے صدقے سے، حضرت آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک اپنے محبوب بندوں کے صدقے سے، میرے مولا کریم اس دنیا سے اس وبا کو دور فرما۔ میرے مولا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، میرے مولا ہم کدھر جائے تیرے بندے، میرے مولا آج تیرے غلاموں کو دنیا تانے دیتی ہے، کہاں ہیں وہ دم کرنے والے، کہاں ہیں وہ مساجد کو سکون کی جگہ قرار دینے والے۔ اللہ بے دین لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ آج اللہ کا گھر بند ہو گیا ہے، میرے اللہ تیرے نبی کے غلاموں کو لوگ تانے دیتے ہیں کہ تمہارے نبی کا دربار بند ہو گیا ہے، اب کس کے پاس جاؤ گے؟ میرے مولا تیرے سوا ہماری سننے والا کون ہے؟ میرے مولا کس کو سنائے؟ تو ہی سننے والا ہے، اپنے بندوں سے اس بیماری کو دور فرما، اس وبا کو دنیا سے دور فرما، میرے مولا ان بندوں پر اپنی رحمت فرما۔ یہ خوف سے سہمے ہوئے لوگ، یہ ڈرے ہوئے لوگ، اپنے گھروں میں دبکے ہوئے غریب مزدور، جن کے بچوں کو دودھ نہیں ملتا، جن کے بچوں کو کھانا نہیں ملتا، دیہاڑی دار لوگ، میرے مولا کریم جب اپنے بھوکے بچوں کی طرف دیکھتے ہیں تو میرے مولا موت سے پہلے مر جاتے ہیں۔ میرے مولا ان غریبوں کا کیا بنے گا؟ یہ تجھ کو ماننے والے، تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، تیری بندگی کا دم بھرنے والے غریب اور مزدور تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ میرے مولا اپنے نبی کا صدقہ، اپنے پیاروں کا صدقہ ہم سے یہ بیماری دور فرما، اس وبا کے عذاب کو ہٹا دے، اس بلا کو دور فرما دے۔ میرے مولا اپنی مساجد کو پھر آباد فرما دے، اپنے گھر کی رونقیں بحال فرما دے۔ میرے اللہ تو ہم سے ناراض ہے، ہم سے راضی ہو جا، میرے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ میرے مولا ہم گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، گندے ہیں، ہم سے راضی ہو جا، اپنے گھر کو آباد کر دے، اپنے محبوب کے صحن کو پھر آباد کر دے، اپنے گھروں کو سجدہ کرنے والوں سے آباد کر دے، درود پڑھنے والوں سے آباد کر دے، سلام پڑھنے والوں سے آباد کر دے۔ مولا ان بستیوں کو پھر آباد فرما دے، ان مرجھائے ہوئے چہروں کو پھر خوشیاں عطا کر دے۔ میرے مولا کریم تیرے دربار میں کوئی کمی نہیں، اپنے بندوں سے یہ بلائیں دور فرما دے، ہم پہ اپنی رحمت اور کرم فرما دے۔ ہم تیرے دربار میں گرے ہیں، میرے بچے جس جگہ پہ رہتے ہیں
اٹلی میں رہتے ہیں میرے مولا، جرمن میں رہتے ہیں میرے مولا، یو کے میں رہتے ہیں میرے مولا کریم، اسپین میں بستے ہیں میرے مولا کریم، گلف میں بستے ہیں، کسی بھی دنیا کے کونے پر بستے ہیں میرے مولا، ان سب کو اپنی حفظ و امان میں لے لے میرے مولا، ان سب پہ اپنی کرم فرما دے میرے مولا کریم۔ میرے بچے پریشان ہیں، میرے بھائی پریشان ہیں، میری بہنیں پریشان ہیں، میری مائیں پریشان ہیں، میری بچیاں پریشان ہیں میرے مولا، ان سے اس خوف کو دور فرما دے میرے مولا کریم۔ پوری دنیا پر اپنی رحمت فرما دے۔ آج سرکشوں کے سر جھک چکے ہیں، آج اونچی گردنوں والوں کا میرے مولا غرور خاک میں مل گیا ہے۔ آج پوری دنیا سے ایک ہی صدا بلند ہے کہ وہی سپریم پاور ہے، وہی سب سے بڑا ہے، وہی اکبر ہے، وہی افضل ہے، وہی اعلیٰ ہے میرے مولا۔ دنیا تجھے تسلیم کر گئی ہے، اب ان پر اپنی رحمت ڈال دے، اب ان پر اپنا کرم نازل فرما دے، ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و صحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتہ۔